وہ ایک وسائل سے محروم زمین پر پانی کی تلاش میں آئے تھے۔ لیکن غزہ میں آج صرف موت ہی فراوانی سے میسر ہے۔ اینی شاہدین نے بتایا کہ ایک اسرائیلی ڈرون نے پناہ گزین کیمپ میں ہجوم پر فائرنگ کی تھی۔ غزہ میں ہمارے بی بی سی کے ساتھیوں کو محمود ملے، ایک اور باپ جو اپنے بیٹے کو دفنانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہم مظلوم لوگ ہیں، ہم نہتے لوگ ہیں، ہم خاندانوں والے لوگ ہیں، دنیا کے باقی لوگوں کی طرح عام لوگ ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ جنگ بند ہونی چاہیے، غزہ کی زمین پر یہ جاری قتل عام بند ہونا چاہیے۔ اسرائیلی فوج نے بعد میں اعلان کیا کہ یہ سب ایک تکنیکی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا، اور اس کا ہتھیار اس شخص سے درجنوں میٹر دور گرا جسے اس نے دہشت گرد بتایا تھا۔ آئی ڈی ایف نے کسی بھی عام شہری کو پہنچنے والے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کا مشن اب بھی حماس کو تباہ کرنا اور یرغمالیوں کو گھر واپس لانا ہے۔ لیکن غزہ کے جنوب میں واقع رفح شہر میں لگ بھگ تمام 20 لاکھ باسیوں کو رکھنے کے لیے ایک بہت بڑا کیمپ بنانے کے منصوبے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کس طرح رفح میں مسمار کرنے کی مہم تیزی سے چلا رہا ہے۔ مارچ اور پھر جولائی کو دیکھیں، ایک اور محلے میں اور تیسرے میں وہی تبدیلی، جہاں اب چند عمارتوں کے علاوہ سب تباہ ہو چکی ہیں۔ اسرائیل اور حماس کو قطر میں بالواسطہ جنگ بندی مذاکرات دوبارہ شروع کیے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا ہے۔ وہاں پیش رفت رکی ہوئی ہے، لیکن غزہ کی تکلیف رکتی نہیں۔